بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں ان ظالموں کے خلاف بنانے جا رہا ہوں جس نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کیا، جس نے ہمارے ملک کی عوام کے ساتھ ظلم شروع کی ہے، جس نے بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے اوپر ظلم شروع کی ہے، اور ان لوگوں کے حق میں بنانے جا رہا ہوں جس لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی خواتین سڑکوں پر نکلے ہوئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے جیسے وہ پاکستانی نہیں ہو، جیسے ان کا کوئی حق نہیں ہے اس مٹی پر۔ آپ لوگوں کو میں نے کبھی اپنی ویڈیو میں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ میرے ویڈیو کو شیئر کر دیں، لیکن آج میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ سوشل میڈیا کے آپ کے پاس کسی بھی قسم کا اکاؤنٹ ہو، چاہے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام، میسنجر، کسی کا بھی قسم اکاؤنٹ ہو آپ لوگوں کے پاس، اس کے ذریعے آپ لوگ شیئر کر دیں کہ پوری دنیا کو پاکستان میں جو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ آواز پوری دنیا میں گونجے کہ ہاں بلوچستان کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ بلوچستان کے لوگوں نے ہماری ملک کے لیے کیا کیا ہے، اور یہ جابر ظالم لوگ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی خواتین اسلام آباد پر آئی ہے، اسلام آباد میں وہاں اس کو جگہ ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ اپنے پر امن احتجاج کرے، مگر افسوس ہمارے ملک پر کہ ہمارے ملک میں کسی کو اختیار نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس ریاست کا کوئی نظام نہیں ہے، اس ملک میں اس بندے کو اجازت ہے صرف اور صرف جو جابر ظالم انسان ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں کوئی انسان ہی نہیں ہے جو کسی بلوچی کے لیے، کسی پختون کے لیے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے۔ آج میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ ویڈیو ہر قسم کے اکاؤنٹ پر ہر ایک کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں اب بھی اس ملک میں بہادر لوگ زندے ہیں جو بلوچستان کے غیور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ بلوچستان کے عوام نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے اور اب ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، اس کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے اپنی خونی بہائی ہے، مگر افسوس کہ اب بلوچستان کے لوگ کے لیے پاکستان میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بلوچستان نے پاکستان کی آزادی سے پہلے جب 1857 میں پاکستان کی آزادی کا بنیاد رکھا گیا تو یہ بلوچستان والوں اور خیبر پختونخوا کے پختونوں نے رکھا۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو انگریز کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم آزادی لیں گے۔ واحد پختون اور بلوچستان کے لوگ تھے جس نے نکل کے ایک میٹنگ بلائی اور جس میں اس نے پاکستان کے پہلا نام بنیاد رکھا۔ پھر اس کے بعد جب قائد اعظم خطبہ الہ آباد، پاکستان کے بڑے بڑے کانفرنسز جو پاکستان کی آزادی سے پہلے ہوئی، اس کے سب کانفرنس کا انتظام بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ کر رہے تھے۔ زیادہ قربانیاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں نے دے دی، مگر افسوس کہ آج ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اور ریکارڈ نکلا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تو تقریباً 3 لاکھ سے اوپر صرف اور صرف بلوچستان کے لوگ شہید ہوئے تھے، اور زیادہ قربانیاں بلوچستان نے صرف پاکستان کے لیے دی ہے، خیبر پختونخوا نے دی ہے۔ مگر آج کس کو اس کا اختیار ملا ہے پاکستان کا؟ ان لوگوں کو جس میں فری میں ملا، ان ظالم جابر لوگوں کو جس نے کچھ کیا اس ملک کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی ہے، مگر آج بلوچستان کے میرے مائیں میرے بہنیں وہاں اسلام آباد کے سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے 12 سال بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ملک کا نظام ہے۔ ہماری ملک میں امیر کے لیے الگ قسم قانون، غریب کے لیے الگ قسم قانون۔ تم لوگ جا کے دیکھ لو بلوچستان کے جو لوگ اسلام آباد میں ہوئے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ بہت گندے حالات میں ہے، ان کے ساتھ کوئی ترقی کا کام ان کے صوبے میں نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، چھوٹا 12 سال کے ایک بچے نے بیان دیا کہ ہمیں نہ سی پیک چاہیے، نہ ہمیں کچھ ایئرپورٹس چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے، ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جو اغوا ہو گئی ہے۔ تو آج میں یہ ویڈیو اپنی مجبوری کے تحت بنا رہا ہوں، اور میں نے اپنی جان دینے کی قربانی کی ہے
میں اب اپنا جان دے دوں گا، لیکن جو حق ہے اور جو سچ ہے اس کے لیے میں نے آج وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے میرا جان کیوں نہیں چلا جائے۔ آج میں یہ مجبوری کے تحت کر رہا ہوں، میں اپنی ہوش و حواس میں ہی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک بلوچستان کو، ہماری ملک میں جو لوگ ہیں جس کے ساتھ ظلم کیا جائے ان کو حق نہیں ملتا، میں ہمیشہ ویڈیو بناتا رہوں گا، اپنا جتنا میرا اللہ کرے مجھ سے وہ میں کر لوں گا اپنے لوگوں کے لیے۔ میں بھی اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں، لیکن میں وہ کروں گا جو حق اور سچ مانے گا۔ میں ان مظلوموں کے ساتھ تا حیات کھڑا رہوں گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی آزادی سے پہلے سب سے قربانیاں زیادہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے دی ہے، پختون اور بلوچوں نے دی ہے۔ لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو اختیار کس کو ملا؟ بلوچستان کا کوئی بندہ، خیبر پختونخوا کا کوئی بندہ کوئی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بڑے عہدے پر وہی لوگ فائز ہیں جو جابر اور ظالم لوگ ہیں۔ یہاں پر ریاست کا کوئی آئین و قانون نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں 1973 کا جو آئین بنا تھا اس کا ایک رولز آپ مجھے بتا دیں کہ اس ملک میں فالو کر رہا ہے لوگ؟ ہر ایک بندہ آ کے اپنی اختیار کے مطابق ترمیم کیا جا رہا ہے اس آئین میں، لیکن ہمارے ملک کا افسوس کوئی نظام نہیں ہے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد بلوچستان کے لوگوں کو تقریباً 70 سال سے بلوچستان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 10 12 15 سال کے بچے کو وہ اغوا کر رہی ہے، گرفتار کیا جا رہے ہیں، جس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے مثالیں پیش کروں گا کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا گیا، مگر افسوس کہ ہمارے ملک کے کوئی ایسے لوگ نہیں ہے، سب سے پہلے میں باقی آپ لوگ، کہ کوئی اس کے اختیار کے لیے، کوئی اس کے حق کے لیے نکلے ہو۔ جب 1965 کی جنگ کا آغاز ہوا تو بلوچستان لوگ اس میں نہیں آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنی ملک، اپنے آباء و اجداد کا کام رکھ کر اس نے اپنے وجود کے ساتھ بم کو باندھ کر ٹینکوں کے نیچے جاتے تھے اور وہ ٹینک بلاسٹ ہوتا تھا، اس کا وجود انسان کا ختم ہو جاتا تھا۔ اس لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہے۔ 1965 کا جنگ اور جیتا ہے تو یہ پختون اور بلوچیوں نے جیتا ہے، مگر کوئی اس کا پوچھنے والا آج نہیں ہے۔ ہمارے ملک، ہماری ریاستی ادارے اپنے لگے ہوئی ہے، اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ظالم جابر لوگ ہیں، آپ سوچیں کہ ایک دن کے لیے آپ کے بچے کو اغوا کیا جائے، ایک رات وہ سردی میں گزارے، آپ لوگوں سے دور گزارے، ان پر تشدد کیا جائے، تو آپ لوگ کیا سوچیں گے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ مگر آپ لوگوں کو صرف اپنی پرواہ ہے اور کا نہیں۔ یہ جو آپ لوگ کچھ کر رہی ہے ہمارے پیسوں سے کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس ملک کو، مگر افسوس کہ ہمارے ٹیکس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا کسی چیز کا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اور میں لعنت بیچتا ہوں ان سوشل میڈیا ورکر پر، ان میڈیا، ان نجی، ان سرکاری ٹی ویز پر جو صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں، جو بڑے لوگ پیسے دیتے ہیں ان کو، ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ غریب لوگ جو خیبر پختونخوا میں بستے ہیں، جو بلوچستان میں بستے ہیں، ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور میں لعنت بیچتا ہوں ان سیاسی لوگوں پر جو سیاست کرتے ہیں اور ووٹ کے دن ہمارے گھر میں آتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دیجئے۔ میں التجا کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اس بندی کو ووٹ اس ملک میں نہ دے۔ کوئی ہے نہیں اس بندہ لائق کہ وہ ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکے، اور پھر بھی وہی سیاستدان لوگ ہم لوگوں کو درمیان میں لڑا رہی ہے اور خود بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی سیاسی بندہ اس ملک میں اس کا لائق نہیں ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے۔ میں نے آج اس جنگ کا آغاز کیا ہے کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، ان ظالموں اور جابروں کے خلاف تا حیات لڑوں گا۔ مرنے والا، زندگی دینے والا اللہ ذات ہے، اور میں صرف وہ اللہ سے ہی ڈرنے والا بندہ ہوں، میں کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ہم لوگ صرف ایک بات پر فوکس دیتے ہیں کہ 25% جو عبادات ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی ملک میں ایک دوسرے کے رہے، آپ سنی ہو، آپ وہابی ہو، آپ اہل حدیث ہو، آپ شیعہ ہو، آپ پلاہ ہو، آپ بریلوی ہو، مگر جو 75% معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم کسی سے نہیں پوچھتے
کہ دوسرے انسان کا کیا حق ہے، دوسرے انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کس طرح رویہ ایک دوسرے کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ہم صرف عبادات کے اوپر پڑے ہوئے کہ وہ پلا مسجد نہیں آیا، اس پلا نے ایسا کام کیا، مگر جو عبادات ہے اس کے پیچھے ہم لوگ جو معاملات ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں 25% عبادات ہے اور 75% معاملات ہے، ہم نے صرف عبادات کو سامنے کیا، یہ معاملات کو ہم نے پیچھے رکھا ہے۔ صرف عبادات پہ اللہ معاف نہیں کرتا کسی کو، عبادات اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو معاملات ہے یہ بندے کا حق ہے، یہ اللہ کسی کو نہیں معاف کرتا۔ اور میں یہ جو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ میں نے گوگل اور جو مارنگ بلوچ، جو بلوچ تحریری تحریر کی جو سربراہ ہیں، اس کے بارے جو اس نے بتایا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے سامنے مارنگ بلوچ کا مثال رکھ رہا ہوں کہ اس کے والد کو 2011 میں جب اس کو ملا تو وہ مردہ پایا گیا، وہ شہید ہو گیا تھا، ان کے وجود پر زخموں کی نشانی، ان پر تشدد کیا گیا تھا۔ 2017 میں ان کے بھائی کو 3 سال حراست میں رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ یہ صرف میں مارنگ بلوچ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک چھوٹے بچے 12 سال کی وہ بیان دے رہا تھا کہ میرا ماموں غائب ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا چچا، کوئی میرا بابا، کوئی کہہ رہا ہے میری بیوی، کوئی کہہ رہا ہے میرا بھائی غائب ہے۔ یہ ہماری ملک کا نظام ہے، یہ ہماری ریاستی ادارے ہے، مگر افسوس کہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مارنگ بلوچ کے مطابق وہ کہہ رہے کہ تقریباً 15,000 سے اوپر کے بچے، مرد، جوان، یہ لوگ غائب ہیں بلوچستان سے، اور اب بھی ایسا ایسا دن میں 4، 5، 10 لوگ یہ اغوا ہوتی جا رہی ہے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہے، ہر ایک میڈیا والا آتا ہے، ہر سیاستدان اپنی سیاست کے لیے آتا ہے، وہاں پر کوئی اس کا حق نہیں لے سکتا اس اداروں سے۔ اس لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا والے جا کے اپنی ویوز کے لیے ان سے ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں جو حیران کن سوالات ہیں، جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ کہتا ہے مارنگ بلوچ کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ آپ اپنے مفادات کے لیے نکلے، یہ کوئی سوال ہے؟ مارنگ بلوچ اس کو کہہ رہے کہ میں جو نکلی ہوں میں اپنی قوم کے لیے نکلی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، مگر میں تا حیات لڑوں گا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، ہمارے اینکر پرسن، اور وہ یہ بھی کہہ رہے کہ میں بلوچستان جاؤں گا تو بلوچستان کے لوگوں کو میں اپنی وفاق کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہاں ظالم اور جابر لوگ رہ رہے ہیں، یہاں کوئی انصاف والا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں انصاف تب نکلا ہے جب ہمارے ملک میں خون ریزی شروع ہوئی ہے، دہشت گردی شروع ہوئی ہے۔ قائد اعظم نے یہ ملک اس سوچ پر نہیں بنایا تھا کہ آپ لوگ بچوں کو اغوا کرو، بچوں کو گرفتار کرو۔ قائد اعظم نے یہ ملک جب بنایا تو اس نے تقریر کیا کہ آپ اپنی عبادت گاہ ہو، اپنی مندر ہو، اپنے برج ہو، جہاں پر آپ عبادت کرنا چاہتے ہو آپ آزاد ہو، آپ لوگ جا سکتے ہو۔ یہاں پر ہر زبان والا رہے گا، ہر ایک کو اپنا اختیار حاصل ہے، اپنا روزگار کر سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ اس سوچ کو ختم کر کے اس کے الٹ جا رہے۔ ذرا یہ سوچیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم پھر کیا کریں گے، یا ہماری قریب کے کسی کے ساتھ ہوا تو ہم کیا کریں گے۔ آج اگر ہم اس بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ اگلے وقت میں نہیں کھڑے رہیں گے، اور اس ملک میں پتہ نہیں آج ان لوگوں پر ہے لیکن کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہ بہت عجیب نظام ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آج نکلو، آج نکلو، اپنے حق کے لیے نکلو۔ پہلے میں نکلوں گا پھر آپ لوگ میرے ساتھ نکلے، لیکن اگر آج ہم نہیں نکلے تو ہمیشہ یہ تشدد ہمارے اوپر کیا جائے گا۔ اور میں یہ دعا آج کرتا ہوں کہ اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت فرما، اگر ان ظالموں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان لوگوں کو پوری قوم، پوری دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا۔ میں تو یہ بتا دوں کہ ظلم فرعون نمرود نے کیا تھا لیکن وہ غیر مسلم تھے، اور آج ہمارے اوپر مسلمان ہی ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے کہ مسلمان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، مگر افسوس کہ بھائی سے یہ بات آگے نکلی ہے۔
کوئی بھائی تو چھوڑ کے، مگر کوئی پرواہ کسی کا نہیں، یہ سریعام قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ افسوس ہمارے ملک میں قانون عجیب قسم کا ہے۔ غریب کے لیے الگ قانون، امیر کے لیے الگ قانون۔ امیر کو رہائی ملتی ہے، ایک دن میں رہا ہو جاتا ہے، اور غریب جیل میں ہی پڑا رہے گا، جب وہ مر جائے تو اس کو نکالا جاتا ہے جیل سے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ جو لوگ پیسے والے لوگ ہیں ان کو سریعام سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے، ان کو طاقت بھی دیا جاتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں ان سے ان کے وجود کی کھپڑی چھینی جا رہی ہے۔ وہ آٹے کے لیے نکلے ہوئے وہ غریب لوگ، اور ان سے آٹے کی بوریاں چھینی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں نے آج کہا کہ میں آزاد ہوں، میں نے آزادی سے بات ہی کر دی، تو میں بتا دوں کہ 3 دن 4 دن کے اندر اندر میرا پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو میرا لاش ہی ملے گا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ میں زندہ ہی نہیں رہوں گا جب میں نے اگر کہا کہ میں آزاد ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ غلام ہوگا وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ غلام بندی کو جنت نہیں ملے گا۔ تو ہم اس لوگوں کی غلامی کر رہی ہے، جو جابر اور ظالم لوگ ہیں، جو ہمارے ملک پر مسلط کی گئی ہے۔ اور اگر آج ہم اس بلوچی کے حق میں نہیں نکلے تو پھر قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے رہیں گے؟ اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کے عوام کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ذرا اپنے گریبان میں سوچے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت عجیب مقام ہوتا ہے اکثر کہ ہمارے ملک میں ظالموں اور جابر لوگوں کے لیے بہت بڑے دربار، بہت بڑے محلات ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ غریب کے لیے گھر میں ایک کمرہ نہیں ہوتا، غریب کا اپنا چھت نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ رلا دینے والے حالات ہوتے ہیں جب ہمارے ملک میں ظالم جابر کو اختیار ملتا ہے، اور جس کا حق ہوتا ہے ان سے حق چھینا جاتا ہے۔ بلوچستان کس کا ہے؟ ان بلوچی لوگوں کا ہے، مگر بلوچستان ان بلوچیوں کا اصل میں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں اصل میں ان کو نہیں دے رہے، یہ لوگ اپنے لیے لے رہی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر ہمارے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یہ جو اونٹ کا سسٹم چلا آ رہا ہے ہمارے ملک میں 1947 سے، اس کو ختم کر دے، کسی کو اونٹ ہی نہ دے۔ یہ کیا نظام ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے؟ ہمارے حق ہی نہیں۔ ہر ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے پلا کام کروں گا، پلا کروں گا۔ کیا کر دیا؟ یہ کر دیا کہ بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہر جگہ دھماکہ شروع ہے۔ یہ کر دیا ہمارے لیے اس لوگوں نے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں آج آپ لوگوں سے کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی ملک کا ذمہ داری خود سنبھالیں، اپنے ملک کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ لوگ میرے ساتھ تیار ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم یہ لاہمل بنائیں گے کہ ہم پورے ملک کو ٹھیک کریں گے، اور تاحیات اپنے ملک کے لیے قربانی دیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔